اس کے بھائی کہنے لگے ہم تمہاری بات پر کیوں یقین کریں؟ تو اس نے کہا اگر تم لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو کل دوپہر خود آ کر سب کچھ دیکھ لینا۔ اور اس طرح کسان کے سالے بھی چغل خور کی باتوں میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، کل ہم کھیتوں میں چھپ کر سارا کچھ دیکھ لیں گے۔ اور چغل خور وہاں سے چلا گیا اور کسان کے بھائیوں کے پاس گیا، ان کو کہنے لگا کہ تم ایسے یہاں بیٹھے ہو، تمہیں اپنے بھائی کی خبر ہی نہیں ہے، اس کے سالے آئے روز اس کو مار کر چلے جاتے ہیں، تم اس کی خبر تک نہیں لیتے۔ کسان کے بھائی کہنے لگے ہم تمہاری بات پر کیوں یقین کریں؟ وہ ان کو کہنے لگا کل دوپہر آ کر خود ہی دیکھ لینا کیسے اس کے سالے اس کو مارتے ہیں۔ اس نے کسان کے بھائیوں کو بھی اپنی باتوں میں لے لیا، وہ بھی کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، ہم بھی آ کر دیکھیں گے کیسے وہ ہمارے بھائی کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں۔ وہ سب ان کو کہہ کر واپس چلا گیا اور اپنے کام میں ایسے لگ گیا جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں گیا تو کہاں سے آیا۔ اگلے دن جب کسان کی بیوی اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو کسان کھیتوں میں بھی اس کے قریب آنے سے ڈر رہا تھا، اور کسان کی بیوی اس کے قریب آنا چاہتی تھی تاکہ اس کو پتہ لگ سکے کہ اس کو بیماری ہے یا نہیں۔ جب کسان کی بیوی نے روٹی رکھی نیچے زمین پر تو کسان پیچھے ہو گیا۔ کسان کی بیوی اس کے قریب آنا چاہتی تھی لیکن کسان اسے دور ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کسان نے لقمہ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو کسان کی بیوی نے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو کاٹ لیا۔ اس طرح کسان کو یقین ہونے لگا کہ اس کی بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، اور دوسری طرف بیوی کو بھی یقین ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ کسان مجھ سے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کو یقین ہو گیا کہ اس کو کوڑی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر کسان کی بیوی پاس ہو کر اس کو کاٹ کھانے کی کوشش کی تو کسان یکدم پیچھے کو ہوا اور اس نے جوتا اٹھا کر مارنا شروع کر دیا۔ قریب ہی کھیتوں میں چھپے کسان کی بیوی کے بھائی سامنے آ گئے اور کسان کو مارنے لگے، اور ان کو نوکر کی بات پر یقین ہونے لگا، اور دوسری طرف کسان کے بھائی جو سارا کچھ دیکھ رہے تھے ان کو بھی نوکر کی بات پر یقین ہو گیا۔ وہ بھی سامنے آ گئے اور کسان کے سالوں کو للکارا اور سارے ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے۔ قریبی کھیتوں میں کام کرنے والے سارے لوگ جمع ہو گئے اور ان سب کو ایک دوسرے سے الگ کیا اور بیٹھ کر ساری بات پوچھی، تم سب ایک دوسرے کو اس طرح کیوں مار رہے ہو؟ سب نے اپنی اپنی کہانی بتائی۔ سارا معاملہ سامنے آیا تو پتہ لگا کہ یہ ساری کارستانی اس چغل خور کی ہے۔ سارے چغل خور کی تلاش میں نکلے لیکن چغل خور گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دوستو، یہ تو صرف ایک حکایت تھی، لیکن آج کے دور میں بھی ہم ایسے ہی ہیں۔ کسی نے کسی کے خلاف ہمارے کان کیا بھرے، ہم اسی ٹائم اس سے لڑنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور سے نوازا ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے شر سے دور رہیں جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔